مرنے کے وقت انسان سے 5 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تمہید: زندگی کا ایک اہم ترین مرحلہ موت ہے، اور اس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ موت ایک فطری حقیقت ہے جو ہر انسان کو اپنے وقت پر آنا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ کچھ خاص روحانی اور خیالی تجربات ہوتے ہیں۔ ان تجربات میں سب سے اہم وہ 5 فرشتے ہیں جو مرنے والے کے پاس آتے ہیں۔ یہ فرشتے نہ صرف اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ خاص باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ سکرپٹ اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالے گی۔ پہلی فصل: موت کی حقیقت۔ موت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور یہ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ موت اس زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہر جان کا تجربہ موت ہوگا۔ اس کے بعد انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ دوسری فصل: فرشتوں کا کردار۔ جب انسان کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے مرنے والے کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو قبضہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہر فرشتہ ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے اور مرنے والے کے لیے مخصوص باتیں کرتا ہے۔ 1. فرشتے موت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ فرشتہ سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کی آمد کا مقصد روح کو قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قول: اے انسان، تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے، تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ 2. فرشتہ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ فرشتہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مرنے والے کو خوشخبری دیتا ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہیں تو اس کی روح کو جنت کی بشارت ملے گی۔ قول: اے نیک بندے، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ 3. فرشتہ میکائیل علیہ السلام۔ یہ فرشتہ رزق کا نگران ہے۔ میکائیل علیہ السلام مرنے والے کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قول: اے بندے، تمہاری زندگی میں جو کچھ تھا اس کا شکر ادا کرو۔ 4. فرشتہ ہاروت و ماروت۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو انسان کو آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو مشکلات آئیں وہ اس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے تھیں۔ قول: اے انسان، تمہاری آزمائشیں تمہیں مزید مضبوط بنائیں گی۔ 5. فرشتہ عزرا۔ یہ فرشتہ انسان کے اعمال کا حساب کتاب کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے اعمال کے مطابق اس کا انجام کیا ہوگا۔ قول: تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بدیوں کا حساب دینا بھی ضروری ہے۔ تیسری فصل: فرشتوں کی نصیحتیں۔ موت کے وقت فرشتے انسان کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ نصیحتیں انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ آخرت میں کامیابی کے لیے رہنمائی کرتی ہیں۔ توبہ: فرشتے انسان کو اپنی غلطیوں پر توبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ نیک اعمال: انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ نیک اعمال ہمیشہ جاری رکھے جائیں، چاہے دنیا میں مشکلات ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان کی مضبوطی: انسان کو اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی ہی اس کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ چوتھی فصل: روح کا سفر۔ جب فرشتے روح کو قبضہ کر لیتے ہیں تو روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ 1. برزخ۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں روح اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے، ورنہ عذاب کا سامنا ہوتا ہے۔ 2. حشر۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اٹھائے گا تو یہ روحیں بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق حشر میں آئیں گی۔ 3. جنت یا دوزخ۔ روح کے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ روح کو جنت میں داخل کیا جائے گا یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ 5ویں فصل: انسان کی تیاری۔ انسان کو موت کے وقت آنے والے فرشتوں کے پیغامات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ پیغامات اس کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے کے لیے کوشاں رہے تاکہ موت کے وقت اسے سکون ملے۔ نماز: انسان کو روزانہ کی نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ دینا نہ صرف دنیوی زندگی میں برکت لاتا ہے بلکہ یہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔